اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن شریف کے لیے حاضر ہیں۔ اس آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم اعلان کیے دیتے ہیں ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، تو ڈرو جہنم کی آگ سے جو انسانوں اور پتھروں کو جلاتی ہے، اور قرآن کے انکاری جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اس آیت پاک کا شانہ نزول کچھ اس طرح ملتا ہے کہ پچھلی آیت پاک میں اللہ رب العزت نے کفار کو ایک چیلنج فرمایا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مقدس میں شک کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی چلو اس کی مثل کوئی کتاب لے آؤ۔ یہ ہائی سٹینڈرڈ قسم کا چیلنج ہے۔ پھر اس سے نچلا چیلنج اللہ نے فرمایا کہ تم کتاب نہیں لا سکے تو 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر اس سے نیچے 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو 1 صورت ہی لے آؤ۔ 1 صورت بھی نہیں لا سکتے تو چلو لو سے لو جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے 1 آیا ہی بنا کے لے آؤ۔ جب وہ ایسا نہ کر سکے، وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج کفار پر، ان کے سروں پر قیامت تک منڈلاتا رہا، منڈلا رہا ہے اور منڈلاتا رہے گا، جس کا جواب نہ پہلے آیا ہے، نہ اب ہے، اور نہ قیامت تک آ سکے گا۔ جب وہ نہیں کر سکے تو ان سے کہا گیا کہ تم قرآن شریف کا انکار جو کرتے ہو، یہ کھلی کھلی اللہ سے بغاوت ہے، اور جو اللہ سے بغاوت ہے یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی، جہنم کی آگ کے جلانے کا سبب بنے گی، کیونکہ جو اللہ سے بغاوت کرے، قرآن کا انکار کرے، اس کی سزا جہنم ہے۔ اور جہنم کی جو آگ ہے وہ معمولی آگ نہیں ہے، ہر چیز کو جلا کے راکھ کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری جو آگ ہے یہ صرف لکڑیوں کو جلاتی ہے، ہنڈیا کو جلاتی ہے، دودھ کو جلاتی ہے، دوسری چیزیں جو ہم بناتے ہیں۔ لیکن جو جہنم کی آگ ہے یہ انسانوں اور پتھروں کو جلاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ سے ڈرو۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا روک کے عقیدے کی بھی اصلاح کروں کہ حقیقت میں ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرو۔ اب آگ ہے اللہ کی مخلوق، اللہ ہے خالق، اللہ مخلوق سے ڈرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ تو اگر مخلوق ہی مخلوق سے ڈر جائے گی تو یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ جن لوگوں نے ہم پر شرک کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہمیں بدعتی کہتے ہیں، تو پھر تو قرآن کی جو نص ہے اس کا کیا کریں گے جو کہہ رہی ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پہ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، آگ کو خالق سمجھ کے نہیں ڈرنا، آگ کو مخلوق سمجھ کے ڈرنا ہے۔ مجازی طور پہ ڈرنا ہے وہ اس لیے کہ اس آگ کے اندر جلانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، جلانے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے رکھی ہے۔ چونکہ اس کو طاقت اللہ نے دی ہے تو اس کی جو اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، اس وجہ سے ہم سے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مخلوق سے ڈر جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو پھر استاد کا ڈر ختم، ماں باپ کا ڈر ختم، تو حقیقی ڈر اللہ کا ہی ہے۔ جو ان کا ڈر ہے
آگ کا ڈر ہے، ماں باپ کا ڈر ہے، استاذ کا ڈر ہے، یہ ہمارے دل میں اللہ نے ڈالا ہے۔ ان سے مجازی طور پہ ڈریں گے، حقیقتاً اللہ سے ڈریں گے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یعنی اس طرح کے مختلف جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن شریف کے انکار کو چھوڑ کر اس کی حقانیت اور صداقت کو تسلیم کیا جائے، اور اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صدق دل سے ایمان لایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے، حضور کے معجزات میں سے قرآن مقدس بھی ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ قیامت تک یہ معجزہ چمک رہا ہے، اور اس کو پڑھنے والے چمک رہے ہیں، اس کو پڑھانے والے چمک رہے ہیں، جو اس سے پیار کرتا ہے وہ چمک رہا ہے۔ اور معجزے کا جو معنی ہوتا ہے کہ معجزہ کہتے ہی اسی ہیں جو بندے کی عقل کو عاجز کر دے۔ بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ چاند اشاروں سے دو ٹکڑے ہو کر قدموں میں آئے اور اشارے سے واپس جڑ جائے، لیکن عشق کہتا ہے یہ ہوا ہے۔ اور معجزہ عقل میں سموتا ہی نہیں ہے، معجزہ ایمان کی طاقت کے ساتھ ایمان کے اندر سموتا ہے۔ عقل نہیں مانتی سورج واپس آیا ہے، ایمان کہتا ہے آیا ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، عشق اور ایمان کہتا ہے کہ ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے نور سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔